اب آپ کو بتائیں سٹی ٹریفک پولیس ملتان بسلسلہ PSL 9 ایڈیشن ترجمان کے مطابق کارڈیالوجی اسپتال سے نواز شہر چوک مکمل بند رہے گا۔ ڈیرہ اڈا سے نواز شہر چوک ہمہ قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہے گا۔ شہریوں کو نواز شہر سے کلمہ چوک طارق موڑ استعمال کرنے کی ہدایت۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں سٹی ٹریفک پولیس ملتان بسلسلہ PSL 9 ایڈیشن ترجمان کے مطابق کارڈیالوجی ہسپتال سے نواز شہر چوک مکمل طور پر بند رہے گا۔ ڈیرہ اڈا سے نواز شہر چوک ہمہ قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہے گا۔ شہریوں کو نواز شہر سے کلمہ چوک طارق موڑ استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نیوز اپڈیٹس کے بعد خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے بلدیہ بھیرا کی نااہلی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ پینافلیکسز اور بینرز 5ویں روز بھی نہ اتارے جا سکے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جگہ جگہ لگے پینافلیکسز سے شہر کی خوبصورتی ماند پڑ چکی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نوید جاوید سے۔ جی بالکل، تحصیل بھیرا میں الیکشن کی تشہیری مہم کے لیے لگائے گئے پینافلیکس اور بینر 5ویں روز بھی نہ اتارے جا سکے۔ پنجاب حکومت کے وعدے احکامات کے مطابق الیکشن کے اگلے دن 9 فروری کو تمام بینر اور فلیکس اتارے جانے چاہیے تھے، لیکن 5 روز گزر جانے کے بعد بھی بلدیہ بھیرا کی نااہلی کے بعد شہر بھر سے ابھی تک پینافلیکس نہ اتارے جا سکے ہیں۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ بھیرا شہر میں ہر چوک پر لگے پینافلیکس کی وجہ سے شہر کی خوبصورتی ماند پڑ رہی ہے۔ روڈ کے اوپر لگے پینافلیکس سے نقصان کا اندیشہ بھی ہے۔ پنجاب حکومت کے واضح احکامات کے باوجود میونسپل کمیٹی بھیرا کے ذمہ دار کی اہلیت پر سوالیہ نشان ہے۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد شہر بھر سے پینافلیکس ختم کروانے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ جی بالکل، آپ نے شہری کی بات سنی کہ پینافلیکس کے بعد شہر کی جو خوبصورتی ہے ماند پڑنے لگی ہے، تو وہیں حادثات کا سبب بھی بننے کا خدشہ ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ جلد سے جلد پینافلیکس ختم کروانے کے احکامات جاری کریں۔ جی شکریہ نوید۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پنجاب میں حکومت سازی کا مرحلہ۔ مسلم لیگ نون کا جنوبی پنجاب کے آزاد امیدواران سے رابطوں کا آغاز۔ ملتان کے آزاد امیدواران سے رابطے کے لیے سلمان نعیم کو ٹاسک دیا گیا۔ جنید انور تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت متحرک دکھائی دیتی ہے۔ مسلم لیگ نون خاص طور پر پنجاب کی حکومت سازی کے لیے جو ہے وہ آزاد امیدواران سے جو ہے اپنے رابطے تیز کیے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر جنوبی پنجاب سے آزاد منتخب ہونے والے MPA سے بھی رابطے جو ہے وہ جاری ہیں، جبکہ ضلع ملتان کی اگر بات کی جائے تو اکثریتی آزاد امیدواران نے ہی ضلع ملتان کی نشستوں پر جو ہے وہ پوزیشن حاصل کیا تھا۔ اس وجہ سے مسلم لیگ نون نے ضلع ملتان کے آزاد امیدواران سے رابطے کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سابق MPA اور حالیہ الیکشن جیتنے والے سلمان نعیم کو جو ہے وہ ٹاسک دے دیا ہے کہ وہ ضلع ملتان کے آزاد جیتنے والے ممبران اسمبلی سے رابطہ کریں اور ان کو مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے جو ہے وہ سیاسی طور پر معاملات بھی طے کیے جائیں۔ اس وجہ سے سلمان نعیم سے جب ہمارا رابطہ ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ آزاد امیدواران سے جو ہے وہ رابطے کر چکے ہیں اور کل سے جو ہے وہ سرپرائز دینا وہ شروع کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بیشتر آزاد جو ہے وہ معاملات بھی جو ہے وہ طے ہو چکے ہیں کہ وہ جلد جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ جی جنید، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں NA 148 سید یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر امیدواروں کی جیت کا گزٹڈ نوٹیفیکیشن رکوانے اور دوبارہ گنتی کی درخواست خارج ہے۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ کے سینئر جج جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے ملتان، DG خان، ساہیوال ڈویژن کی درخواستیں خارج کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اہم خبر ہے NA 148 سید یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر امیدواروں کی جیت کا گزٹڈ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ رکوانے اور دوبارہ گنتی کی درخواستیں خارج کر دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ کے سینئر جج جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے ملتان، DG خان، ساہیوال ڈویژن کی درخواستیں خارج کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس حوالے سے ماہر عمران نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ماہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کورٹ ملتان بینچ میں جو کل 46 یہ درخواستیں دی گئی تھیں، آج 7 درخواستیں ہیں۔ اس میں ملتان ڈویژن، DG خان ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن کے جو امیدوار تھے، ہارنے والے امیدوار تھے، جن میں زیادہ تعداد PTI آزاد امیدواروں کی تھی۔
اور اس کے ساتھ ہی دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے امیدوار بھی اس میں شامل تھے. انہوں نے جو جیتنے والے امیدوار تھے ان کے وہ نوٹیفیکیشن جو گزٹڈ نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے اس کو رکوانے کی استدعا کی تھی, اور ساتھ ہی دوبارہ گنتی کی کچھ جو درخواستیں تھیں جو اس میں وہ بھی استدعا کی گئی تھی. اگر ان درخواستوں کی بات کریں تو ملتان کا حلقہ 148 ہے, وہاں پہ سید یوسف رضا گیلانی ون کیے گئے تھے, جیت گئے تھے. ان کے جو مد مخالف تھے بیرسٹر تیمور مہی, انہوں نے درخواست دائر کر رکھی تھی اور ان کا یہ استدعا تھی کہ ان کے جو فارم 45 ہیں ان میں ان کی جیت ہے. کنسولیڈیشن پروسیس جو کیا گیا ہے آر او کی جانب سے وہ قانونی طور پر نہیں کیا گیا, اور سیکشن الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 95 کے تحت دوبارہ گنتی جو ہے وہ کی جائے, اور یہ استدعا کی گئی تھی. اس کے ساتھ اگر باقی امیدواروں کی ہم بات کریں تو ڈی جی خان ڈویژن کے امیدواروں میں مسلم ملتان سے 219 پی پی سے ڈاکٹر اختر ملک ہیں, مسلم لیگ نون کے ہیں, انہوں نے دائر کر رکھی تھی. 217 سے ظہور بھٹا ہیں, پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں, انہوں نے یہ درخواست دائر کر رکھی تھی. ڈی جی خان کے حلقہ 100 86 سے ہیں مار سجاد چھینا, انہوں نے عدالت سے رجوع کر رکھا تھا. اس کے ساتھ ہی ڈی جی خان سے ہیں فہیم, اس کے ڈی جی خان سے محمد علی کھلول ہیں, 287 پی ٹی آئی کے ہیں. آزاد امیدوار اخلاق احمد بڈانی ہیں, اسی طرح آزاد امیدوار فرحت عباس ہیں, اقبال خان پتافی ہیں, جہاں محمد یونس ہیں. ڈی جی خان سے ہی آزاد امیدوار ملک ثاقب اقبال ہیں. ان کے ساتھ دیگر نام ہیں, 46 نام کل کے ہیں. آج کی بات کریں تو 7 نام جو آج تھے ان کی درخواستیں بھی خارج کی گئی ہیں. ہائی کورٹ ملتان بینچ کے سینئر جج ہیں جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر, انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ درخواستیں خارج کر کے تمام امیدواروں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا جو حکم ہے وہ جاری کیا ہے. آرڈر باقاعدہ طور پر آ چکا ہے. آج 7 پٹیشنز تھیں جس میں شہزاد رسول خان تھے, اس کے ساتھ ہی عبد القیوم خان تھے, شازیہ نرگس تھیں, عدنان خالد تھے. اس سمیت 7 جو پٹیشنز آج دائر کی گئی تھیں ان کو بھی ہائی کورٹ ملتان بینچ کے سینئر جج نے خارج کر دیا ہے, اور ڈائریکشن دیتے ہوئے کہا کہ جب داد رسی کا ایک فورم موجود ہے الیکشن کمیشن کے پاس تو سب سے پہلے وہاں رجوع کیا جانا چاہیے, کیونکہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اور آروز نے یہ بیان دیا تھا کہ جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ اب الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ جا چکا ہے, اس لیے فوری داد رسی کا جو راستہ ہے وہ صرف الیکشن کمیشن ہی بچتا ہے جہاں پہ یہ درخواست دی جائے گی, اور بعد میں جو ٹریبیونل ہے وہ کنسٹیٹیوٹ ہوں گے. جو امیدوار ہیں انہوں نے زیادہ جو شکایتیں تھیں ان کی یہ تھی کہ جو فارم 45 تھے جو ان کے پاس موجود ہیں ان میں وہ ون کر گئے ہیں, جبکہ جو فارم 47 آر او جاری کرتا ہے حلقے کا پولنگ اسٹیشن کا فارم 45 ہوتا ہے, اب 47 فارم اس حلقے کی جیت کا ہوتا ہے. جو پروویژنل جو ایک لیٹر بھی ہوتا ہے اس کا فارم 47 اس میں جو جیت ہے وہ مخالف امیدواروں کی دکھائی گئی ہے. حقائق نہیں ہیں, جو فارم ہے وہ جعلی ہیں, جس بنیاد پر جو ہے وہ جیت رکوانے کے لیے جو گزٹڈ فارم ہوتا ہے 49 الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے اس کو رکوانے کی استدعا کی گئی تھی. الیکشن اس ہائی کورٹ ملتان بینچ میں یہ تمام درخواستیں تھیں. گزشتہ روز وکلا نے دلائل بھی دیے تھے, جبکہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ دلائل دیے تھے کہ یہاں پہ ان کی درخواستیں جو ہے ناقابل سماعت ہیں, ان کا جو رائٹ فارم ہے وہ ہے الیکشن کمیشن. جو یہ تمام فیصلے محفوظ تھے آج باقاعدہ طور پر یہ فیصلے سنا دیے گئے ہیں, اور ان فیصلوں میں یہ سیم آرڈر جاری کیا ہے تمام امیدواروں کے لیے. 50 سے زائد یہ درخواستیں ہیں, اور ان میں یہ کہا گیا کہ یہ امیدوار اگر ان کو کسی طرح کی بھی داد رسی چاہیے آروز کے خلاف, فارم 45 47 میں بے ضابطگیوں کے خلاف پرووینل جو آرڈر ہیں, یا کنسولیڈیشن پروسیس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے, تو تمام کے لیے اب وہ الیکشن کمیشن سے ہی رجوع کریں, کیونکہ داد رسی کا وہ جلد داد رسی کا فارم موجود ہے. کیونکہ روز کا یہ بیان ہے کہ جتنا بھی ریکارڈ تھا اب وہ الیکشن کمیشن میں جا چکا ہے. اگر ہائی کورٹ میں یہ پروسیڈنگ ہوتی ہے تو جب تک وہاں سے یہ ریکارڈ ہائی کورٹ میں آئے گا تو اس وقت تک دیر ہو چکی ہوگی, اس لیے الیکشن کمیشن ہی بیسٹ فورم ہے. اور اب الیکشن کمیشن میں جب یہ درخواست
درخواستیں جائیں گی اور اس کے بعد جو الیکشن ٹریبیونل بنیں گے وہاں پہ باقاعدہ طور پر جسے شکایت ہوگی، جس امیدوار کو بھی کسی بھی حلقے کی کسی بھی پریزائڈنگ آفیسر سے، کسی بھی آر او سے یا فارم 45 487 سے جیت سے، تو وہ اب الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے نام تھے ملتان میں، ڈاکٹر اختر ملک ہیں 219 سے، 217 سے ہیں۔ جی ماہر عمران، بہت شکریہ آپ کا۔ امیدواروں کی جیت رکوانے اور دوبارہ گنتی درخواست کا معاملہ ہے اور این اے 148 کے آزاد امیدوار تیمور مہ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا گیا۔